بلندی پہ اتنے خوبصورت پتھر کو پہنچایا ہے۔ عاطف غائب نے آواز دی، اے بندہ خدا تو کیا اس سے بھی حیران کرنے والی بات دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا مولا تو دکھائے تو بندہ کیوں نہ دکھے، تو اگر نظر میں لائے تو ہم نظر کا نظارہ کیوں نہ لیں۔ حکم خدا سے پتھر دو ٹکڑوں میں پھٹا، ایک بندہ زندہ انسان اس پتھر کے اندر سے چلتا ہوا نظر آیا۔ جب سامنے آیا سلام و کلام ہوا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون ہو، کب سے ہو، اس پتھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ اس بندے خدا نے جواب دیا تھا، اے بندے خدا سن، میں اس پتھر کے اندر 400 سال سے خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ رب وہ رب ہے جو پتھروں میں زندگی دے، رب وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں زندگی دے، رب وہ رب ہے جو آگ کی تپش و تاپمان کے درمیان زندگی دے، رب وہ رب ہے جو خلاق کائنات نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات کو زمانے میں ایسی ایسی جگہوں پہ رزق کی نعمتوں سے نوازا ہے جہاں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ معزز حضرات، اسپیس پہ رہنے والوں کو رب نے رزق دیا ہے، زمین کی تہوں میں رہنے والے کو رب نے رزق دیا ہے، ہر ایک کو وہ رزق حقیقی رب رزق سے نوازتا ہے۔ حضرت عیسیٰ حیران ہے، ایک تو پتھر ہے، اس کے بعد بیگ ہے، اندر میں رزق کی توانائی کہاں سے پہنچے، رزق کی فراہمی کہاں سے ہو، یہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر میں ایک نہر بھی جاری ہے اور انگور بھی تازہ نظر آ رہا ہے پتھر کے اندر۔ یہاں رک کر میں نصیحت کرنا چاہوں گا، اپنی عقل پر انسان ناز کرتا ہے، ہم ایسے بچائیں گے تو رزق گھر میں بچ جائے گا، ہم اس طرح سے کریں گے تو پیسہ بچ جائے گا۔ ارے نادان، اگر رب نہ نوازے تو تو سونا پکڑے تو مٹی ہو جائے، اور رب کی رحمت ہو جائے تو تو مٹی پکڑے وہ سونا بنتا رہتا۔ رب سے رحمت طلب کر لے۔ اس بندے خدا نے کہا تھا کہ میں امت بنی اسرائیل کا ایک فرد ہوں اور 400 سال سے یہاں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ سنے نا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا، کتنا اچھا بندہ ہے، نہ آدم ذات، کوئی اڑوس میں نہیں، کوئی پڑوس میں نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی جھوٹ سننے اور سنانے والا نہیں، کوئی چغلی کرنے اور کرانے والا نہیں، کوئی لڑنے اور لڑانے والا نہیں، تنہا اکیلا بندہ ہے اور خدا کی ذات ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عابد ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود ہے۔ 400 سال بغیر کسی ملاوٹ کے عبادت کرنے کا ثواب کسی کو ملا ہے تو اسی کو ملا ہے۔ یہ حسرتیں جب ان کے دل میں پیدا ہوئی نا تو آواز آئی ہے عیسیٰ، یقیناً یہ بندہ خوش قسمت ہے، 400 سال ایک پتھر کے اندر اس نے میری عبادت کی، میں نے پتھر کے اندر ایک شاخ میں ہریالی دی اور پھلوں سے نوازا، پانی بھی دیا، زندگی بھی دی، لیکن سن، میرے محبوب کی امت کو ایک رات ایسی رات عطا کروں گا جس رات کو میرے محبوب کی امت اگر عبادت کر لے اس ایک رات کا ثواب 400 سال سے زیادہ عطا کروں گا۔ وہ رات شب برات ہے، وہ رات شب برات ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہے، لیکن جس طرح سے اسے برتنے کی جو تاکید کی گئی، جس طرح سے عمل میں لانے کی تاکید کی گئی ہے، معزز حضرات، اسی طرح سے عمل میں لاؤ گے تو اس کی برکتیں پالو گے، آپ رحمتیں پالو گے، آپ نجات پالو گے۔ یہ وہ رات ہے جس سے متعلق کتابوں میں آیا ہے کہ آج کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پہ نزول اعلان کرتی ہے، بار بار رحمت خداوندی پکارتی ہے، ہے کوئی نجات مانگنے والا تو میں نجات دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ بخششوں سے نوازوں، ہے کوئی رزق میں فراوانی مانگنے والا تو رزق عطا کرو۔ مانگنے کا سلیقہ اپنا ہونا چاہیے۔ امام صاحب نے بتایا ہے، میں ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ گاڑیاں پیٹرول سے چلا کرتی ہے یا ڈیزل سے چلا کرتی ہے۔ آپ 1 لیٹر پیٹرول 100 روپیہ کا تقریباً خریدتے ہو، ڈیزل 90 یا 100 کے درمیان کا خریدتے ہو۔ عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی 100 روپیہ کی آتی ہے، تو مہنگی چیز کون سی ہوئی؟ پیٹرول کی عطر۔ اب کوئی عقل کا کوئی بہت زیادہ ماہر آدمی بولے کہ حضرت ہم مہنگی والی چیز سے ہیرو ہونڈا چلائیں گے، ہم پیٹرول کے جگہ پہ عطر اور گلاب جل جلائیں گے، چلے گی گاڑی؟ سسٹم نہیں ہے نا۔ بنانے والے نے ہونڈا کو بنانے والے نے اس کے لیے قانون بنایا ہے
کرے گی جب اس کے مطابق ایندھن اس میں ڈالا جائے. بلا تشبیہ و تمثیل باب جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چابی لگائے گا. دعائیں ضرور قبول ہوگی. وہ رب نوازنے والا ہے. میں کیا بتاؤں, وہ تو نبیوں کے زمانے کی بات ہو رہی تھی نا. وہ رب نوازتا ہے تو کیسے کیسے نوازتا ہے. کچھ منٹ اور بول لوں میں, کہ آپ لوگ کا وقت بڑا قیمتی ہے. میرا پسینہ نکل جائے کوئی بات نہیں, اگر کچھ آپ کے اندر بدلاؤ آ جائے تو میری محنت وصول ہو جائے. میں نبیوں کے زمانے کی بات نہیں کروں, میں کسی عام مومن کی بات نہیں کروں. میں تھوڑا بڑکا والا جو گنہگار تھے, وہ چھوٹے موٹے نہیں, اتنے بڑے شرابی گزرے ہیں. حضرت بشر حافی کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے شرابی تھے کہ وہ شرابیوں کے برائے میں ایمبیسیڈر تھے. شرابیوں کا لیڈر میں کون؟ اب نشے میں دھند بندہ, کیا صحیح کیا غلط چلے جا رہے ہیں, ہمیشہ نشے میں ڈوبے رہتے. راستے میں چلتے ہوئے انہیں عربی میں لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا دکھا. رب نوازنے پہ آئے, توجہ رکھے گا. کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں عربی میں ایک لائن لکھا ہوا تھا. نشے میں تھے لیکن تھا تو دل مومن کا. نظر پڑ گئی, کوئی لے گیا, یہ